اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسولوں اور نبیوں کی ضرورت کیوں؟ اس کو تھوڑا سا سمجھیے آپ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلا ریزن تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ عبادت کا طریقہ کوئی انسان نہیں بتا سکتا، اللہ کا نبی ہی بتا سکتا ہے، اور اللہ ہی کے نبی کو پروردگار نے تمہارے سامنے ماڈل کی حیثیت سے، آئیڈیل کی حیثیت سے پیش کیا کہ جیسا وہ تمہیں بتائیں، جیسا وہ کریں، اس کے مطابق کرنا یہ تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اب پروردگار جل جلالہ نے رسول کیوں بھیجے؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ کوئی امت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے درمیان کوئی رسول نہیں آئے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں ڈر سنانے والا کوئی پیغمبر نہ گزرا ہو، ہر امت میں۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ رسول کو بھیجنے کا ریزن کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اور ہم نے رسول بنائے خوشخبریاں سنانے والے بھی اور متنبہ کرنے والے بھی، تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت اور الزام نہ رہ جائے۔ اللہ نے اس لیے رسول بھیجے تاکہ قیامت میں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مجھے تو چلنے کا طریقہ بتانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا، مجھے تو تیری بندگی سکھانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا، مجھے کیسے معلوم کہ میں تیری بندگی کروں؟ مجھے کیا معلوم کہ تیرا سجدہ کیسے ہوتا ہے، تیری عبادت کیسی ہوتی ہے، تیری بندگی کیسی ہوتی ہے؟ تو اللہ عز و جل نے حجت قائم کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ کوئی بندہ قیامت کے اندر اس چیز کے بارے میں نہ کہہ سکے کہ کوئی رسول اگر آئے ہوتے اور ہمیں جو ہے وہ طریقہ بتائے ہوتے تو مولا تیرے طریقے پر، تیرے بتائے ہوئے طریقے پر ہم عمل کرتے، کوئی رسول تو نہیں آئے۔ تو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے رسولوں کو بھیجا تاکہ انسانوں پر حجت تمام ہو جائے اور کوئی بندے کے پاس ایکسکیوز نہ ہو کہ ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر نہ چل سکے۔ ایک ریزن تو یہ۔ دوسرا ریزن وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ قرآن کہتا ہے اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب میں ڈال دیتے، اس سے پہلے کہ ہم کسی نبی کو بھیجیں، نبی اور رسول کو بھیجنے سے پہلے ہی بندوں کو عذاب میں گرفتار کر دیتے تو یہ بندوں کی طرف سے ایک پریشانی کی وجہ ہوتی۔ تو قرآن کہتا ہے اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا، رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی تابعداری کرتے۔ پتہ چلا رسول اس لیے بھیجے گئے تاکہ بندہ ایکسکیوز پیش نہ کر سکے، اور اللہ کسی قوم کو عذاب میں گرفتار فرماتا ہے تو عذاب میں گرفتار کرنے سے پہلے پروردگار جل جلالہ اپنا رسول بھیج دیتا ہے تاکہ بندہ اس رسول کی پیروی کرے، اس رسول کے ڈائریکشن کو فالو کرے، اس رسول کے طریقے پر عمل کرے۔ اگر وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے تو دو بشارتیں میں سنا دیتا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے بڑی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تم پر مہربانی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یاد رکھیں
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے، اگر ان پر کوئی عذاب یا کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ عذاب و مصیبت در حقیقت اللہ عز و جل کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قرآن ایک اور مقام پر فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ تو دنیا کے اندر انسان کی سچویشن ہوگی جو رسول کو فالو کرنے کی بجائے اپنے نفس اور اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارے۔ آج کی سچویشن کیا ہے؟ آج کی سچویشن کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم نے تعلیمات نبویہ کو اٹھا کر پیچھے رکھ دیا اور اپنی خواہش کو ہم نے پرائرٹی دی، اور اسی خواہش کو پرائرٹی دینے کی بنیاد پر سب سے بڑی چیز سے جو ہم محروم ہیں وہ ہے دل کا سکون، دل کا سکون، دل کا سکون ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی فرماتا ہے، تم رحم کیے جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں کل بروز قیامت کیا ہوگا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔ توجہ چاہوں گا، قرآن کہہ رہا ہے جب بھی جہنم میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، کوئی گروہ جب بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغے اس سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، یعنی رسول کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جب قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں شریعت کی بات کہی جاتی، مولانا یہ آج کے دور میں سب چھوڑیے، آج ہماری مرضی سے ہم کو جینے دیجیے۔ یہ آج کا انسان کہہ رہا ہے قرآن کو فالو کرنے کی بجائے، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی بجائے وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں مولانا آج کے دور میں یہ سب نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ جب فرشتے ان سے کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ کہیں گے قالوا بلا، یقیناً آیا تھا، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے رسول آئے تھے، فکذبنا معاذ اللہ، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اور اسی کے ساتھ یہ جہنمی کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھنے والے ہوتے۔ بڑی پیاری بات ہے جو سمجھنے کے لائق ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، یو ایس کی سرزمین پر آپ رہتے ہو، یو ایس کی سرزمین پر اپنے آپ کو بہت بریلینٹ ہم سمجھتے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ تصور کرتے ہیں، اور اس ہائیلی کوالیفائڈ تصور کرنے کی بنیاد پر ہم قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے گریز کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ہوشیار اور انٹیلیجنٹ کون ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کو یہ معلوم ہے، رب کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، دور آئے گا، ماڈرن ورلڈ کے اندر لوگ اپنی عقل کو سب کچھ سمجھیں گے۔ تو اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور یہ جہنمی کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھنے والے ہوتے تو آج بھڑکتی ہوئی آگ میں کہاں سے جاتے۔ تو جب ان لوگوں کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، فَاعْتَرَفْنَا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو وہ اپنی غلطیوں کو ایکسپٹ کریں گے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں گے۔ پتہ چلا عقل والا وہ نہیں ہے جو قرآن اور رسول کے فرمان کو چھوڑ دے، عقل والا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرے۔ یہ عقل والا ہے، رسول کو جو فالو کرے
وہ در حقیقت عقل والا ہے. ان کے فرامین کا اگر کوئی مذاق اڑائے اور اپنے آپ کو ہائیلی کوالیفائڈ اور ماڈرن سمجھ بیٹھے، وہ در حقیقت عقل والا نہیں. اس کی عقل کل بروز قیامت ایسی عقل والوں کو اللہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے اندر ڈال دے گا.